نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العلي العظيم. مساجد کے آداب میں سے یہ ہے جمعہ نے جب بھی مسجد میں پہنچے پہلے آگے والی صفوں کو پور کرنے کا مزاج بنانا چاہیے. آج ہمارے مزاج میں یہ فطور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت طاقت تندرستی توانائی عطا فرمائی ہے، پھر بھی کوئی اس دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے، کوئی وہاں بیٹھتا ہے. دیکھا جاتا ہے جب بھی کوئی اللہ کا بندہ بات کرنے کے لیے یہاں پہنچتا ہے بات کرنے سے پہلے اس کو یہ جملے دہرانے ہی پڑتے ہیں. کیوں؟ ہم اپنے اندر چینجز لانا نہیں چاہتے. حالانکہ یہ بڑی محرومی کی بات ہے. اللہ کے دربار میں پہنچے ہیں، اللہ نے جب پہنچا دیا ہے اپنے آپ کو طلبگار بنا کر آگے آنا چاہیے. اور معاف فرمائیں چند دنوں سے یہاں رہ رہا ہوں، مسجد کو ہم نے اکھاڑا بنا دیا. باتیں کرنا بس جیسے امام صاحب نے سلام پھیرا چند ادھر جمع ہو جائیں گے چند ادھر جمع ہو جائیں گے اور ذرہ برابر اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ ہم کون سی باتیں یہاں کر رہے ہیں. قرب قیامت کی علامات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا ہے کہ قرب قیامت مساجد میں آوازیں بلند ہوگی. آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس لیے حد امکان اپنے آپ کے اندر چینجز لانے کی کوشش کریں. اگر کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اپنی زبان سے نہیں روک سکتے، تو اپنے کم سے کم ہم اپنے آپ کو اس مجلس سے علیحدہ کریں کہ ہم چلے جائیں. ہم اپنے آپ کو سدھار لیں گے، اپنے آپ کی تصریح اپنے آپ کے اندر چینجز لا جائیں گے، دوسرے خود بخود سدھر جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات علماء کرام، محترم بزرگ اور دینی بھائی اور گھروں میں سن رہی مائیں اور بہنیں، اسلام اور ایمان یہ حضرت انسان کا ایسا بڑا قیمتی سرمایہ ہے کہ اس میں حضرت انسان ایک مومن ایک مسلمان کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہمیں دوسری ظاہری نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے، ایمان اور اسلام کی دولت سے ہمیں نوازا ہے. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے ہم تھوڑا سا بھی گرو گزار نہیں کر سکتے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور زندگی بھر ہمارا نام ایک مسلمان کے نام پر لیتا جا رہا
لیکن جب اللہ کے حضور پہنچے قبر کے حوالے کیا گیا تو بغیر ایمان کے پہنچے۔ اللہ ہماری ایمان کو سلب ہو جانے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میں نے جو سورہ بروج کی شروع کی آیت میں تلاوت فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر اصحاب اخدود کے واقعے کو بیان فرمایا۔ قرآن یہ قصہ کہانیاں کی کوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اگلی امتوں میں پیش آنے والے واقعات کو ہمیں اس قرآن کے اندر بیان کیا ہے تاکہ اس کو پڑھ کر عبرت حاصل کرنے والے بنے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزری ہوئی قوموں کے ساتھ ان کے اس اعمال کی بنیاد پر یہ معاملہ کیا تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام مجید ہمیں دیا ہے اس سے ہمیں وابستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے 70 یا 40 سال پہلے یمن کے اندر ایک بادشاہ تھا، اور بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ کاہن تھا۔ کاہن کس کو کہتے ہیں؟ جو ستاروں کو دیکھ کر اور غیبی کچھ معلومات کو حاصل کر کے غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ اندھیرے کے اندر تیر چلاتا ہے، اگر لگ گیا تو غنیمت۔ تو یہ نجوم ستاروں سے مدد حاصل کر کے باتیں رکھتے تھے۔ تو اس بادشاہ کے پاس جادوگر تھا یا کاہن تھا؟ اب جادوگر یا کاہن کے موت کا وقت قریب آیا تو بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ سے یہ کہا کہ دیکھو میرے پاس اس جادوگری کا یا کہانت کا جو علم ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ قبر کے حوالے ہو جاوے، کوئی آپ نوجوان تیار کرو اور میرے پاس بھیجو تاکہ میں اس کو جادوگری اور کہانت سکھا دوں، تاکہ آپ آنے والی زندگی کے اندر اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ بادشاہ نے نوجوان کو تیار کیا اور اس کو مکلف کیا، ذمہ داری دے دی کہ آپ کو کھلا وقت ہے اس کے پاس جادوگر کے پاس کاہن کے پاس جانا ہے، علم کو سیکھنا ہے۔ اب یہ نوجوان اپنے گھر سے نکلتا تھا، کاہن یا جادوگر کے پاس پہنچنے سے پہلے راستے میں ایک راہب وہ پادری کی خانقاہ لگتی تھی، تو وہاں جانے سے پہلے یہاں اس خانقاہ کے اندر کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتا تھا اور اس کو اس راہب اور پادری اور بہت کی باتیں بڑی اچھی لگتی تھی، اور اس وقت کا سچا مذہبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا تھا کیونکہ ہمارے نبی کی بعثت نہیں ہوئی، تو اس کو باتیں اچھی لگتی تھی۔ پھر وہاں سے وہ کاہن کے پاس یا جادوگر کے پاس پہنچتا تھا، اب جادوگر اپنا علم سکھاتا تھا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ گھر دیر سے پہنچتا تو گھر والے اس کی خبر لیتے رہے کہ کب سے گیا تھا، اتنی دیر کیوں کر دی۔ کاہن کے پاس جانے میں دیری ہو جاتی تھی وہاں راہب کے پاس جانے کی وجہ سے، تو کاہن اس کی خبر لیتا تھا، اس کی سرزنش ہوتی تھی، مار پڑتی تھی۔ تو اس نے اس بات کو راہب کے سامنے رکھا کہ معاملہ یہ ہے، آپ کے پاس آتا ہوں، وقت نکل جاتا ہے، کاہن مجھے مارتا ہے، جادوگر مجھے مارتا ہے، واپس جاتا ہوں، آپ کے یہاں سے ہو کر جاتا ہوں، گھر دیر سے پہنچتا ہوں، گھر پر یہی حال ہوتا ہے۔ راہب نے اس کو سکھا دیا کہ جب گھر دیر سے پہنچو دے کہنا کہ کاہن کے پاس بیٹھا ہوا تھا لہذا دیری ہو گئی، اور جب کاہن کے پاس دیر سے پہنچتے تو یہ کہنے کا کہ گھر سے مجھے دیر سے چھوڑا گیا اس لیے میں آپ کے پاس دیر سے پہنچا، معاملہ آتا گیا ہو گیا۔ راہب کی باتیں اس کو اتنی اچھی لگتی تھی کہ اس نے اپنے اندر ایمان کو حاصل کر لیا تھا، راہب کی باتوں پر ایمان لے آیا تھا، ایک اللہ کو ماننے والا بن چکا تھا۔ ایک دن ہوا یہ کہ وہاں سے واپس آ رہا تھا، راستے کے اندر ایک شیر کھڑا تھا اور راستے کے دونوں جانب لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ شیر کے ڈر کی وجہ سے کوئی ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا تھا، ادھر سے ادھر نہیں آ سکتا تھا۔ آج اس نوجوان نے سوچا کہ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی صاف ہو جائے گا کہ میں کاہن کے پاس بھی جاتا ہوں، جادوگر کے پاس بھی جاتا ہوں، راہب کے پاس بھی جا رہا ہوں، آج اس کے علم کو آزمایا جائے گا۔ اس نے پتھر کو اٹھایا اور پتھر اٹھا کر یہ کہا کہ اے باری تبارک و تعالیٰ، اگر تیرے نزدیک راہب کا مذہب سچا ہے تو اس پتھر سے اس شیر کو مار دینا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ راہب کا مذہب سچا ہے۔ اس نے پتھر اٹھایا، شیر کو مارا، شیر مر گیا۔
और होता है ना, किसी आदमी के बारे में सुन लेना बहुत पहुंचेगा वो मोटा से इमनारी काम खाया जाए और वहाँ वहाँ की लाइन लगी, क्यों? बस यही विचार लिया कि करने धरने वाली जान आमिर की है, हालांकि करने और धरने वाली जान किसकी है? अल्लाह तबारक व तआला की है। अब यहाँ पर भी यही हुआ, नौजवान के मामले में पूरे इलाके में मशहूर हो गया कि उसको एक अजीब सा इल्म आता है जिससे उसने शेर को मार दिया। अब जिनको कोढ़ की बीमारी थी वो आने लगे, इलाज करवाने लगे, अच्छा हो गया। अंधे आने लगे, इलाज करता था, अच्छा हो जाने लगा। एक दिन बादशाह का हमनशी जो दूर का रिश्तेदार में होता था उसको भी अंधेपन था, उसको दिखाई नहीं देता था, बहुत सारे तोहफे तोहफे लेकर इस नौजवान के पास पहुंचा और ये कहा कि आप मुझे शिफा दे दीजिए। नौजवान ने कहा शिफा मैं नहीं देता, मैं तो दुआ कर सकता हूँ, शिफा देने वाली जात तो अल्लाह तबारक व तआला की है। अलगढ़ नौजवान ने दुआ की, वो बादशाह का हमनशी उसके दरबार में बैठने वाला देखने वाला बन गया। जब दूसरे दिन बादशाह के दरबार में पहुंचा, बादशाह ने देखा कि ये तो अंधा था, देखने वाला कैसे हो गया? लेकिन आज तक दुनिया में कोई इलाज तजवीज नहीं हुआ है कि मादरजान अंधे को कोई देखने वाला कर दे। और जब ईसा अलैहिस्सलाम को मौजिज़ा मिला ना, वो करते थे। तो नौजवान यहाँ जब उसने राहिब को बताया ना, इस नौजवान ने क्या तो रास्ते में ये मामला हो गया कि पत्थर उठाकर मैंने शेर को मारा, उस वक्त राहिब ने बताया था कि आप मुझसे आगे बढ़ गए हैं, लेकिन आपकी आजमाइश होगी, आपको आजमाया जाएगा, उस वक्त मेरा नाम लेना नहीं है। लिहाजा वहां पर पहुंचा, उसको पूछा कि आप देखने वाले कैसे बन गए? उसने कहा कि बस हो गया। वो बात तो छुपा रहा था, लेकिन बादशाह ने इतनी तकलीफ दी कि उसने नौजवान का नाम ले लिया। जब बुला नौजवान के पास गया था, उसने अपने परवरदिगार से दुआ की। बादशाह ने कहा कि मेरे अलावा कोई परवरदिगार है? क्यों? जब वो खुद अपने रब होने का दावा करने वाला था, ये सारी दुनिया का पालने वाला मैं हूँ, पालनहार मैं हूँ, रब मैं हूँ। उसने कहा कि नहीं, मेरा भी और आपका तो पूरी दुनिया का रब तो अल्लाह तबारक व तआला है। लिहाजा उसने नौजवान को बुलाया, नौजवान को तकलीफ दी गई, उसने राहिब का नाम ले लिया, राहिब को बुलाया गया। अब राहिब को कहा कि आप इस्लाम छोड़ दीजिए, ईमान छोड़ दीजिए, वरना आपको कत्ल कर दिया जाएगा। उसने नहीं छोड़ा। एक आला बनवाया गया, राहिब को चीर दिया गया, 2 टुकड़े कर दिए गए और नौजवान की बारी आई, नौजवान को भी मार दिया गया। लेकिन जिस नौजवान को इसने सिखाने के लिए रखा था, उसके इल्म से फायदा उठाना था, उसको डराया गया कि आप भी छोड़ दीजिए, अपने ईमान और इस्लाम से हाथ धो दीजिए, लेकिन आपको भी मार दिया जाएगा। कहा कि नहीं कर सकता। एक जमात बनाई गई, एक टोली बनाई गई, जिसमें राजा और बादशाह के दरबारी की एक जमात बनाकर कहा गया कि इसको पहाड़ पर ले जाओ, पहाड़ की चोटी पर जाकर ये बताना कि अगर इस बादशाह पर ईमान ले आता है और अपने रब का इनकार करता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा, वरना इस पहाड़ से गिरा दिया जाएगा। चुनांचे चोटी पर ले गए और वहां जाकर उनको फेंकना ही था। उस नौजवान ने दुआ की, ये बारी तबारक व तआला, आज मैं तुझे पालनहार समझता हूँ, तुझे मैं अपना माबूद समझता हूँ, आज तुम मुझे बचा लीजिए, इनको खत्म कर दीजिए। पहाड़ के अंदर जलजला आया, सारे लोग मर गए, वो बच गया। अब बस्ती के अंदर पहुंचा, बादशाह ने कहा कि क्या मामला है? आपको तो मैंने मारने के लिए भी पूरी जमात को आपके साथ भेजा था, क्या हुआ? क्या मेरे अल्लाह ने मुझे बचा लिया और उनको मार दिया। अब दूसरी जमात बनाई गई और कहा कि इनको दरिया के अंदर ले जाओ, कश्ती के अंदर बिठाकर, अगर वो अपने ईमान से हाथ धो देता है तो वापस ले आना, वरना दरिया के अंदर फेंक देना ताकि वो मर जाए। अब बीच दरिया के अंदर पहुंचे, यहाँ भी उस नौजवान ने दुआ की, ये बारी तबारक व तआला मुझे बचा लीजिए। सारों को गर्क कर दिया गया, वो बच गया, बस्ती के अंदर वापस आ गया। बादशाह फिर परेशान कि क्या मामला है? अब नौजवान ने बादशाह को ये बताया, आप मुझे हरगिज नहीं मार सकते जब तक कि मेरी बताई हुई तरकीब के मुताबिक आप मुझे नहीं मारेंगे। बादशाह ने पूछा कैसे मारना है? कहा कि आप मुझे सूली पर लटकाओ और पूरी बस्ती को जमा करो। जब पूरी बस्ती जमा हो जावे, मुझे सूली पर लटका लिया जावे, मेरे तरकश में से एक तीर निकालना और तीर को इस नाम के साथ मुझे मानना कि इस गुलाम, इस नौजवान के रब के नाम से इसको मारा जाएगा, तब जाकर मैं मर जाऊंगा। अब बादशाह, उस नौजवान ने अल्लाह तबारक व तआला का इस्लाम और ईमान अपने अंदर घर कर लिया था और
اور اس کی قربانی اس بات کی غماز تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لایا ہوا دین پوری دنیا کے اندر پھیل جائے، تو اس نے اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دیا۔ اب بادشاہ نے پوری بستی کو جمع کیا، اس کو سولی پر چڑھایا، اس کے ترکش سے تیر نکالا گیا، تیر انداز کو بلایا گیا اور کہا کہ اس نام کے ساتھ اس کو مارو۔ جب تیر مارا گیا اس کی کن پٹی پر لگا، اس نے اپنا ہاتھ رکھا، گرا اور انتقال ہو گیا۔ اب بادشاہ کس بات کا خواہشمند تھا؟ مجھے سب پروردگار مانے، مجھے رب مانے، لیکن جیسے ہی اس کا انتقال ہونا تھا پوری بستی کی بستی نے اس بات کا نعرہ لگایا کہ ہم اس نوجوان کے رب پر ایمان لے آئے۔ اب بادشاہ پھر پریشان کہ ایک سے پریشان تھا، پوری بستی کی بستی مسلمان ہو چکی ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ ہوتا ہے نا دنیا میں کوئی ظالم ہوتا ہے، اپنے ظلم کی انتہا کو پہنچ چکا ہوتا ہے، پھر بھی اس کی کچھ تک پناہی کرنے والے مل ہی جاتے ہیں۔ تو یہاں بادشاہ کو کچھ حواری مل گئے، مدد کرنے والے مل گئے۔ کیا کہا کہ آپ کھنڈک کھولو، کھائی کھولو، اس کے اندر آگ کو جمع کرو اور پوری بستی کو جلا دو۔ بادشاہ نے یہ بھی کیا، راستے کے درمیان کھندق کھودی گئی اور پوری بستی کو کہا گیا اگر اپنے ایمان سے ہاتھ نہیں چھوڑو گے، یعنی اپنے ایمان نہیں چھوڑو گے تو اس کے اندر آپ کو ختم کر دیا جائے۔ ایک کے بعد ایک لایا گیا۔ صرف ایک عورت جو دودھ پیتے بچے کے ساتھ آئی تھی، اپنے سینے سے لگا رکھا تھا، اس نے کچھ جھجک محسوس کی، اور جھجک محسوس اس بات کی وجہ سے نہیں کہ وہ ایمان اور اسلام کو چھوڑنا چاہتی تھی، اس کے جی کے اندر یہ آیا کہ میرا دودھ پیتا بچہ ہے، میں چلی جاؤں گی، میرے بچے کی کیا حالت ہوگی۔ جن تین بچوں نے گہوارے میں بات کی ہے اللہ کی طاقت دینے سے، ان میں ایک بچہ یہ بھی تھا۔ اس عورت کے بچے نے کہا یہ میری ماں، یہ آگ نہیں ہے، آگ ہے، آپ اس میں چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے نظام بنا رکھا تھا کہ جو بھی مسلمان اس خندق اور کھائی کے اندر رکھا جاتا تھا، جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا تھا کہ اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا تھا، ذرہ برابر کسی مومن اور مسلمان کو تکلیف نہیں ہوئی۔ البتہ پوری بستی کو اس نے ختم کر دیا۔ تماشائی جو ہوتے ہیں نا، تماشائی وہ ظلم کرنے والوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اہل یمن کسی غزوے کے موقع پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے پہنچے تھے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے اپنے قافلے کو روکا تھا، کہا کہ ابھی میرے صحابی آ رہے ہیں۔ جب وہ کالے کلوٹے صحابی آئے تو چند صحابہ نے یہ کہا تھا کیا اس کالے کلوٹے کی وجہ سے ہمیں روکے رکھا تھا؟ جب اہل یمن کے اندر ارتداد آیا تو صحیح سب سے پہلے یہی مرتد ہونے والے تھے جنہوں نے یہ فقرے کسے تھے کہ اس کالے کلوٹے کی وجہ سے ہمیں روکے رکھا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا ہے، ورنہ ایمان کے سر ہونے کا سب سے بڑا آج کا جو مؤثر ذریعہ ہے وہ زبان ہی ہے۔ تو یہاں پر یہ ہوا کہ مار دیا گیا، ہوتے ہوتے وہ آگ اتنی بڑھی کہ سارے درباریوں کو لے لیا، صرف بادشاہ بچ گیا۔ اب بادشاہ بھاگ رہا ہے، آگ اس کے پیچھے رہا ہے، یہاں تک کہ دریا کے اندر پہنچا اور دریا کے اندر وہ بادشاہ گر گیا اور مر گیا۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 70 یا 40 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور شہید اللہ کے یہاں زندہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اس زمین کو کچھ کام کی وجہ سے کھودنا پڑا۔ جب کھودا گیا تو یہ جو نوجوان جس کو سولی پر چڑھایا گیا تھا اور تیر کے ذریعے شہید کیا گیا تھا، تو جب وہ زمین کھودی گئی وہ قبر برآمد ہوئی، اور اسی حال کے اندر جس طریقے سے وہ گرا تھا وہ نوجوان موجود تھا۔ وہاں کے عامل اور گورنر نے لکھا کنپٹی پر سے ہاتھ ہٹانا چاہا، جب ہاتھ ہٹایا فوراً خون جاری ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لکھا گیا کہ معاملہ یہ ہے کہ جس زمین کی آپ نے کھدائی کا حکم دیا ہے وہاں پر یہ قبر نکلی ہوئی ہے، اور اس کی کنپٹی پر سے ہاتھ ہٹاتے ہیں خون نکل رہا ہے، اس کی انگوٹھی پر یہ لکھا ہوا ہے اللہ ربی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواباً یہ خط لکھا کہ اسی طریقے سے اس قبر کو ہموار کر دیا جائے، اور اس نوجوان کو اسی حالت کے اندر جس طرح 40 سال پہلے یا 70 سال پہلے اس کو وہاں پر دفنایا گیا اسی حال کے اندر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ آج اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ آج 500 روپے کے اندر ہم موت کا سودا کر کے پوری بستی کو گویا کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنا مفاد
कर कि मुझे वक्ती फायदा मिल रहा है, मैं अपने ईमान का सौदा कर रहा हूं। आज इसी तरीके से दुनिया के अंदर एजुकेशन के नाम पर अल्लाह जो आने वाला है, उसके अंदर स्कूलों के अंदर अपने बच्चे और बच्चियों की तालीम का मसला है, कौन से स्कूल को इख्तियार किया जाए, वरना आज ईमान के लुटेरे दुनिया में फैल चुके हैं। इस बात की कोशिश की जा रही है कि बच्चा हमारे यहाँ आवे और वो बनाए नाम मुसलमान बाकी रहे, उसके ईमान और इस्लाम को सब कर लिया जाए। आज बड़ी निगरानी की जरूरत है। जिस तरीके से हमारे बाप दादाओं ने हम पर मेहनत की है, हम ईमान और इस्लाम वाले हैं, हमें इस मेहनत को बढ़ाना है, हमारे आने वाले नस्लों की ईमान की फिक्र करना है। वरना देखा जा रहा है फजर में 1.5-2 सफ़े, ज़ोहर में 1.5-2 सफ़े, वहीं मगरिब में 3-4 सफ़े, आज जुमा के अंदर पूरी मस्जिद बड़ी बड़ी है। वही नौजवान बैठा हुआ आईपीएल पर मैच देख रहा है, बाप मस्जिद में न आ रहा नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन बाप की हिम्मत नहीं बन पा रही है कि वो अपने बेटे को ये कहे कि बेटा नमाज पढ़ने के लिए चल। और सुन्नत और नवाफिल का तो गोया जनाजा हमने निकाल दिया। जब ईमान के बाद जिसका दर्जा है नमाज, उसकी ये हालत है। नमाजों का क्या एहतमाम रहा, जरा सा बहाना होता है हमारी फजर गायब, जरा सा बहाना होता है हमारी ईशा गायब, जरा सा बहाना होता है हमने नमाज को आगे पीछे कर देते हैं। नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भर के अंदर सिर्फ जंग के मौके पर 4 नमाजें कज़ा हुई। और आज हम है इल्ला माशाअल्लाह कोई साहिब तरतीब हो कि जिसकी जिंदगी भर के अंदर कभी 6 नमाजें कज़ा न हुई, वरना मुश्किल से 5 वक्त की नमाज अगर पढ़ भी लेता है, बातें तकबीर कहीं जा रही है, कोई इधर बातें कर रहा है, कोई उधर बातें कर रहा है। आज हमारा हाल ये है, मैं अपना ही आदमी हूँ, घर का ही आदमी हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, कोई दूसरा आकर नहीं कहेगा। और ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, जब आपने मुझे यहाँ बिठाया है तो ये करनी कसेरी जो हमारी कमियां हैं वो हमें बताना पड़ेगा, ताकि उस कमियों को खत्म किया जाए। वरना आज मसाजिद का एहतराम बाकी नहीं रहा। जरूरत इस बात की है कि मसाजिद का एहतराम बरकरार रखे, ईमान और इस्लाम की फिक्र करें और कड़ी निगरानी अपने औलाद की करें। पहले तो ये होता था कि सिर्फ लड़कियों के मामले में कहा जाता था कि अपनी लड़कियों की निगरानी करो। आज लड़कों के मामले में भी यही है। वालिदैन सो जाते हैं, वो मोबाइल पर लगे पड़े, कहाँ चैटिंग चल रही है, कहाँ बातें हो रही है, इसलिए कड़ी निगरानी की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आने वाले सब की हिफाजत फरमाए।